بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لاہوری. آج کی میری مہمان شخصیت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب ہیں. اور ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ BDS ہیں, ڈینٹل سرجن ہیں ماشاءاللہ. کراچی سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی. اس کے بعد پھر ڈیرہ غازی خان میں اور جامپور میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو آج میں نے تکلیف اس لیے دی ہے کہ آج کل یہ جو دانتوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. جی بالکل. اور خاص کر جو بچے ہیں ان کے دانت بھی بڑی جلدی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹافیاں کھاتے ہیں, چاکلیٹس کھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ویلکم سر آپ کو. بہت شکریہ سر. تو آپ سر بتائیں گے کچھ اپنے بارے میں تھوڑا سا, اور پھر یہ جو میں نے ٹاپک ڈسکس کیا اس کے بارے میں. جی سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آج انوائٹ کیا اس انٹرویو کے لیے. تو میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے 2006 میں کراچی میں حمدان یونیورسٹی سے گریجویشن کیا BDS کی. تو اس کے بعد پھر یہاں پہ ہاؤس جاب میں نے نشتر ڈینٹل ہاسپٹل وہاں سے کی. تو اس کے بعد انلکیلی مجھے 1 سال کے لیے گھر بیٹھنا پڑا کیونکہ جابس پہ بین ہو گیا تھا. ہاں جی ہاں. تو 2009 میں پھر اللہ کا شکر ہے فروری میں میرے آرڈر ہوئے تھے محمد پور ڈسٹرکٹ راجن پور میں. جی. تو 2 ہی ماہ بعد اپریل 2009 میں شہباز شریف صاحب نے تمام لوگوں کو جو بھی کنٹریکٹ پہ کام کر رہے تھے ان کو ریگولر کر دیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. جی. تو اللہ کا شکر ہے اس وجہ سے نوکری پکی. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد زیادہ عرصہ وہیں گزارا محمد پور میں. 2018 میں ٹرانسفر ہو کے جامپور آیا. اچھا. تو جامپور THQ ہاسپٹل میں نے کام کیا. تو 2021 میں پھر یہاں پہ سیٹ ویکنٹ ہوئی تھی DG خان ٹیچنگ ہاسپٹل میں. تو پھر میں سر یہاں پہ, یعنی آج کل DG خان میں. جی جی بالکل. زبردست. جی جی زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ دانتوں کے جو مسائل ہیں یہ تھوڑا سا بتائیں گے سر کیسے مطلب. جی سر, اس میں کافی زیادہ پیچیدگیاں بھی ہیں اور اس میں ہماری اپنی جو غفلت ہے وہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میجارٹی جو ہے وہ دانتوں کی صفائی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ اینڈ سٹیج میں جا کے بندہ توجہ کرتا ہے کہ اب مجھے کچھ اس کا علاج کرنا چاہیے, تو اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اس میں پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں سے. تو بچوں میں جو 6 ایئر اولڈ تک ہیں تو ان میں تو کوئی اتنی زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ جو ہے وہ پریونشن کی طرف ہم جاتے ہیں. تو پریونشن میں یہ ہے کہ اورل ہائیجین, دانتوں کی جو صفائی ہے اس کا خیال رکھیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ بچے زیادہ ٹافیاں پسند کرتے ہیں. تو والدین سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں کہ ان کو یہ ٹافیاں, ببل, ان سے اوائڈ کرائیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو میٹھا ہے وہ زہر قاتل ہے دانتوں کے لیے. تو اس میں ٹھیک ہے ہم بالکل تو نہیں اوائڈ کر سکتے. اس میں یہ ہے کہ کم از کم کلی ضرور کریں. جو بھی میٹھی چیز کھائیں اس کے بعد جا کے پراپرلی اپنا منہ صاف کر لیں. کلی تو ضرور ہی کریں, اگر پاسبل ہو تو برشنگ بھی ضروری ہے. تو صبح ناشتہ کرنے کے بعد اکثر لوگ جن کی جو ہیبٹ ہے, جو میں نے بھی آبزرو کی ہے, اس میں یہ ہے کہتے ہیں کہ میں صبح جاگتے ہی پہلا کام میں برش کرتا ہوں, جو کہ غلط ہے. کچھ ہی دیر بعد بندہ ناشتہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر جو سارے لوازمات ہیں وہ تو سارے منہ میں رہ گئے. تو اس وجہ سے ناشتہ کرنے کے بعد برش کرنا چاہیے, اور رات کو سونے سے پہلے 1 دفعہ برش جو رات کا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سونے سے پہلے لازمی وہ ضرور ہونا چاہیے. تو یہ ہے. بچوں کا بھی یہی ہے کہ اس میں ان کی جو باٹل نرسنگ ہے اس سے ہمیں ذرا خیال رکھنا چاہیے.
بچے پھر اوائڈ نہیں کر سکتے، فیڈر پیتے ہیں، تو اس میں کم از کم یہ ضرور کریں کہ ایک خالی فیڈر سادہ پانی کا وہ آپ کے پاس ہو، اس سے آپ ان کو پھر کلی کرا لیں پراپرلی، تاکہ وہ پھر مزید آگے جو 5-6 گھنٹے ہیں اس کے لیے وہ صحیح رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بڑوں کے حوالے سے اکثر کہتے ہیں یہ دانتوں کو کیڑا لگ گیا، ہاں جی ہاں اور پھر کوئی خلا سا بن جاتا ہے، مثال آپ نے کوئی گوشت کھایا، کوئی ایسی چیز کھائی تو اس کی وہ پھنس جاتی ہے، مطلب اس کا میٹیریل۔ جی جی تو یہ کیا سر، اس کا پریونشن کیا ہے اور کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پریونشن تو سر صرف صفائی ہے دانتوں کی، کہ آپ اورل ہائیجین کی کیئر کریں، صبح اور رات کو سونے سے پہلے اگر برش کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو ہماری نیگلیجنس ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب کیڑا کیریز جسے ہم کہتے ہیں وہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، وہ بڑھتے اس وقت جب ہمیں پین سٹارٹ ہوتا ہے تب ہم توجہ دیتے ہیں اس کی طرف، اس وقت کام اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ RCT روٹ کینال ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، سمپل فلنگ تو اس وقت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ ارلی کیریز جو ہی بندہ فیل کرے کہ میرے دانتوں میں کوئی ہو رہا ہے مسئلہ تو اسے فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے، تاکہ اگر اس سٹیج پہ وہ کیور ہو گیا تو اس سے آپ کے اخراجات بھی کم ہوں گے اور فردر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی کم اور سکسیسفل ہوگی۔ صحیح جی سر۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور مسئلہ جو اکثر دیکھنے میں آیا ہے جی سر۔ کہ اکثر جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں ان کے جو انسٹرومنٹ ہیں جی وہ پراپر اسٹیرلائز نہیں ہوتے، جی سر۔ تو وہ پھر آگے اللہ نہ کرے ہیپاٹائٹس جیسے مسائل اور اس طرح کے، مطلب وہ آگے پھر۔ جی سر، بالکل آپ بالکل صحیح یہ نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو اس میں بہت سا قصور یہ ہمارے ڈینٹسٹ کا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ نام ڈینٹسٹ کا زیادہ بدنام ہے، تو آپ کے جو باربر ہیں یہ ہیپاٹائٹس پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، جو سرجیکل انسٹرومنٹ کوئی بھی ہیں اگر ان کی پراپر اسٹیرلائزیشن نہیں ہو رہی تو وہ الٹیمیٹلی سپریڈ کریں گے ہیپاٹائٹس B C، ایون کہ ایڈز تک بھی، وہ بھی بلڈ بارن ہے، وہ بھی ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر ہوگا۔ تو اس میں یہی ہے کہ پراپر اسٹیرلائزیشن جو ہے نا سر وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ادھر DG خان میں میں سمجھتا ہوں کہ 70% لوگ خیال کرتے ہیں، باقی 30% کا پھر اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ اس سے ہیپاٹائٹس B C، ہمارے پاس جو بھی پیشنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ہم ان کا پہلے یہی ہیپاٹائٹس اور ایڈز کا ٹیسٹ کراتے ہیں جی، اس کے بعد ہی ہم اسے ٹریٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی پازیٹیو نکل ہے تو پہلے ہم اس بیماری کی طرف اسے ریفر کرتے ہیں کہ پہلے یہ ٹھیک ہو، اس کا علاج ہو، ہم تمہیں بعد میں ٹریٹ کریں گے۔ صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈینٹل سیکشن آپ کا جو ہے جی، تو دانتوں کا علاج جو ہے یہ بڑا کاسٹلی ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ میٹیریل اس کا مہنگا ہوتا ہے یا کیا؟ اس میں سر میٹیریل مہنگا ہوتا ہے، اصل جو بیسک چیز ہے نا یہ ہے سرجری، یہ ہے ڈینٹل سرجری۔ آپ باقی سرجریز کی طرف چلے جائیں تو وہ اس سے زیادہ کاسٹلی ہیں۔ اچھا، ہاں جی ہاں، اس میں یہ تو نہیں کہ صرف ہم نے پریسکرائب کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے اس بندے کا جو بھی پرابلم ہو اس کا علاج کرنا ہے وہیں بیٹھ کے ٹائم لگا کے، تو اس وجہ سے اس کے جو چارجز ہیں نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ مزید جو بھی پروفیشنل اور لوگ بیٹھے ہیں ان کے چارجز میرا خیال ہے تو اس سے زیادہ ہیں۔ یہ انسان کہتا ہے کہ ایک دانت کا ہی مسئلہ ہے اور اس پہ میرے اتنے زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ اب RCT نارملی میں نے دیکھا ہے کہ 10,000 یہاں پہ کاسٹ ہو رہی ہے ایک دانت کے لیے، لیکن اس میں یہی ہے کہ وہ سب سے کم ہے۔ بندہ البتہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دانت کا علاج اتنے پیسے لگا رہا ہے، تو یہ ریزن ہے سر۔ صحیح سر، اینڈ پہ کوئی
دانتوں کی بیماریوں کے حوالے سے کوئی عوام کو، پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی سر، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں، لیکن جو اصل ہے نا وہ اورل ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے. اور اورل ہائیجین نہ ہونے کی وجہ سے گم جو ہیں وہ سوج بھی جاتے ہیں. ان میں جنجوائٹس ایک بیماری ہے، دوسری ہے پیریوڈونٹائٹس. اس کا علاج کراتے کراتے بندے کے ہزاروں خرچ ہو جاتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علاج مہنگا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو پیشنٹ ہے وہ بھی سفر کرتا ہے. اگر جنجوائٹس اور پیریوڈونٹائٹس کو دیکھا جائے تو اس میں اسکیلنگ ریکوائر ہوتی ہے. اگر بندے کی اورل ہائیجین ٹھیک نہیں ہے، دانتوں کی صفائی وہ صحیح پراپرلی نہیں کرتا، تو اسے جانا پڑتا ہے. اور پھر ڈینٹسٹ کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ اس کے دانتوں کی صفائی کرے. تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ تقریباً 30 منٹ 40 منٹ کا ہے. تو اس پہ بھی آج کل نارمل جو ہے وہ 5,000 روپے فیس چارج ہو رہی ہے. تو موسٹ امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ پراپرلی اپنے دانتوں کی صفائی رکھیں تاکہ آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس نہ ہی جانا پڑے. صحیح ہے. جی جی سر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اور بڑی مطلب آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ دانت بھی بہت امپورٹنٹ، دیٹ از اے امپورٹنٹ پارٹ آف باڈی. جی جی بالکل. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینکس لاٹ سر، بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. پلیز سبسکرائب مائی YouTube چینل. تھینکس اے لاٹ.